بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی گزرے ہیں۔ ان کے خادم منشی تمیز الدین پولیس کے محکمے میں تھے۔ ایک دن وہ ڈیوٹی پر حاضری کے لیے صبح سائیکل پر جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں کو جنازہ لیے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہاں اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں میں کوئی آدمی جنازے کی نماز نہیں جانتا، اس انتظار میں ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آ جائے اور جنازہ کی نماز پڑھا دے۔ منشی جی نے کہا کہ مجھے جلدی ہے اور بہت ضروری کام ہے، ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہے، لیکن خیر چند منٹ آپ کے لیے صحیح لاؤ میں پڑھا دوں۔ اور انہوں نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ قبر تیار تھی، تدفین میں بھی شریک ہو گئے اور جلدی فارغ ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک بہت ضروری کاغذ جو ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے تھا وہ جیب میں نہیں ملا۔ بہت پریشان ہوئے، اس کے بغیر ڈیوٹی پر حاضری نہیں ہو سکتی تھی۔ ملازمت خطرے میں ہے تو فوراً ہی الٹے پاؤں پلٹے، کہا کہاں گیا، کہاں گرا، یہاں تک کہ اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں سے کہا بھائی میرا ایک بہت ضروری کاغذ جس کے بغیر میری نوکری چلی جائے گی کہیں گر گیا ہے، راستہ بھر ڈھونڈ آیا ہوں، بہت پریشان ہوں۔ خیال ہوتا ہے کہ دفن کرتے وقت کہیں قبر میں نہ رہ گیا ہو، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو قبر کھول کر دیکھ لیں ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ گاؤں والوں نے کہا آپ نے تو ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ہم بڑے پریشان تھے، آپ نے ہمیں پریشانی سے نکالا، چلیے ہم بھی مدد کرتے ہیں۔ قبر کھودی گئی، یہاں تک کہ قبر کھل گئی۔ اب جو قبر کھلی تو منظر یہ دیکھا کہ ساری قبر تازہ پھولوں سے ڈکی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے، اور ان پھولوں کے ڈھیر جو مردے کے اوپر تھا اس پر وہ کاغذ رکھا ہوا تھا جیسے کسی نے اٹھا کر رکھ دیا ہو۔ خیر کاغذ مل گیا، لیکن تازے پھول اتنے کہاں سے آ گئے؟ یہ سب لوگ حیران و پریشان رہ گئے، حیران اور اس پر مزید خوشبوئیں۔ تو خیر قبر کو بند کر دیا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ صاحب یہ آدمی کیسے تھے؟ کہا کچھ نہیں، بس جیسے ہم ویسے، یہ کچھ نہیں جانتے، نہ پڑھے نہ لکھے۔ پھر پوچھا ان کی لڑکی نے گھر میں یہ کہا کہ ہمارے بابا پڑھے لکھے تو کچھ نہ تھے، لیکن ان کے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، پڑھنا تو وہ جانتے نہیں تھے لیکن روزانہ اسے نکالتے، ہاتھ پاؤں دھوتے اور انگلی پھیرتے جاتے اور اپنی دیہاتی زبان میں یوں کہتے جاتے کہ یہ سچ کہا، یہ سچ کہا، یہ سچ کہا اور کچھ نہیں۔ بھئی کون سی کتاب ہے؟ لاؤ دیکھیں۔ دیکھا تو وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم تھا۔ تو قرآن کا تعلق پڑھنا ہو، تلاوت ہو، سمجھنا ہو، عمل ہو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک جاہل آدمی جو پڑھنا نہیں جانتا اس کا عقیدہ ہے کہ روز سطروں پر انگلی پھیر کر کہتا جاتا ہے کہ میرے مالک نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ اس کے ساتھ آخرت میں ہم کیا کریں گے۔ تو یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور دنیا کی آخرت کی سب سے بڑی نعمت اسے ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک رستے پر چلائے اور قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔